السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت اہم اور خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ جو عمل ہے وہ ہے سورۃ رحمان۔ سورۃ رحمان کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ابتدا میں اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام رحمان آیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن یا زینت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سورۃ رحمان میں اللہ پاک کی ذات کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے اور رب کائنات کی ذات و صفات پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ایمان کی زینت ہے۔ اس لیے سورۃ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے۔ سورۃ رحمان میں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے۔ ان جنتی حوروں کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، حوروں کے زیورات کا تذکرہ ہے۔ یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، اس لیے سورۃ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے۔ ایک اور وجہ بھی بیان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورۃ رحمان میں 31 مرتبہ آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار نے اس سورت کو اور زینت والا کر دیا، اس لیے بھی سورۃ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، سورۃ حدید کی جو تلاوت کرتا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت میں اسے جنت الفردوس کا مکین کہا جاتا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، جو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی، عرض کی، دوبارہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کر چکے تو عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت مٹھاس ہے، اس کا نیچے والا حصہ بہت سبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے۔ اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کا پھلدار ہے۔ یہ کسی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ سورۃ رحمان کی برکت آپ کو بتاؤں، 11 بار اس کو پڑھیں، آپ کے سب جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ سورۃ رحمان کو لکھ لیا جائے اور دھو کر مریض کو پلا دیا جائے، جس کو تلی میں مسئلہ ہو تو انشاءاللہ کریم اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور ویسے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل میں دم کر دیں اور گھر میں سب وہی پانی پئیں تو گھر میں برکت اور باہمی اتفاق پیدا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اللہ حافظ۔